ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ آپ فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں مفلس کون ہے۔ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کا مکان نہ ہو، مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس کپڑے نہ ہو، مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس کپڑے نہ ہو، کھانے کو سامان نہ ہو، سکنا نہ ہو، نہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو، نہ پہننے کے لیے کوئی کپڑا ہو، نہ اسے خریدنے کے لیے پیسے ہو، دراہیم و دنانیر ہو، وہ مفلس ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ نہیں، مفلس دراصل وہ ہے کہ کل بروز قیامت ایک شخص اس حالت میں آئے گا کہ اس نے نمازیں پڑھی ہوگی، اس نے روزے رکھے ہوں گے، اس نے حج کیے ہوں گے، ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہوگا، اس نے دنیا میں کسی کو ایذا پہنچائی ہوگی، اس نے دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی کی جان لی ہوگی، کسی کی ہتک آمیز کلمات کے ذریعے اس کو ٹھیس پہنچائی ہوگی۔ اے میرے صحابہ سنو، جب کل بروز قیامت وہ آئے گا نا اس حالت میں کہ اتنی ساری نیکیاں ہیں، تو وہ حق والے جن کا حق مارا ہے وہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ دنیا میں تو نے ہمارا حق مارا تھا، لا ہمارا حق واپس کر۔ وہاں زمین ہڑپا تھا، لا زمین واپس کر۔ کہاں ہے زمین مرنے کے بعد؟ کس کے پاس ہے؟ کون ہے جو اپنا فلیٹ گھر میں قبر میں لے کے جا رہا ہے؟ کون ہے جو اپنی دولت قبر میں لے کے جا رہا ہے؟ جو جا رہا ہے آیا تھا خالی ہاتھ، بھی جا بھی خالی ہاتھ رہا ہے، لیکن دیکھیں آپ وہاں کیا عالم ہوگا، وہاں پر کیا ہے آپ کے قبضے میں؟ تو یہی نیکیاں ہے۔ جب آپ نے اس کا حق مارا ہے نا، تو نبی پاک فرما رہے ہیں جب حقوق العباد، جس نے حقوق العباد بندوں کے حقوق میں جس نے گھپلے بازی کی ہوگی، بندوں کے حق کو جس نے مارا ہوگا، وہ حاضر آئیں گے اور کہیں گے لا ہمارا حق دے، تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا، اس حق کے بدلے اپنی نیکیاں دے گا، اس حق کے بدلے اپنی نیکیاں دے گا۔ جب اپنی نیکیاں دے گا اور حقوق والے آتے جائیں گے جن کا حق اس نے دنیا میں مارا ہے، سب آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کو نیکیاں دیتا جا رہا ہے، ان کو نیکیاں دیتا جا رہا ہے۔ نبی پاک آگے ارشاد فرماتے ہیں ایک ٹائم ایسا آئے گا، معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا، حالت یہ ہو جائے گی کہ اس شخص کے پاس نیکیاں ختم ہو جائے گی اور ابھی بھی حقوق والے کھڑے ہوں گے کہ تو نے ہمارا حق مارا تھا، تیرے پاس نیکیاں ختم ہو گئی، دینے کے لیے اب نیکیاں نہیں رہی، ساری نیکیاں تو نے لوگوں کو بانٹ دی ہیں، تو اب چل ہمارے گناہ لے۔ اب اس کے بدلے میں وہ گناہ لے گا، جس کا حق دنیا میں مارا ہے اس کا گناہ آخرت میں اپنے سر لے رہا ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، کون ہے جو یہاں پر ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ایک نیکی کمائے تو اس نیکی کا بدلہ آخرت میں اپنے آپ سے لے سکتا ہے، یا اس نیکی کے بدلے میں کچھ اور کر سکتا ہے؟ وہاں کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہاں جو آپ کا سرمایہ ہے، یہاں کی یہی زندگی جو شریعت کے مطابق شریعت پر عمل کرتے ہوئے، احکام شریعت کی پاسداری اور سنت رسول پر عمل داری کرتے ہوئے آپ نے زندگی گزاری، یہی سرمایہ ہوگا۔ اور یہی سرمایہ جب لٹ جائے تو ذرا سوچے آپ وہاں پہ آپ کا کون پرسان حال ہوگا۔ نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، مفلس ایسا شخص ہے کہ کل بروز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، تو اب حق والا کیا کرے گا؟ اس کی نیکیاں لے گا۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق والے بچے رہیں گے تو اب گناہوں کی باری ہے، اس سے گناہ لیا نہیں جائے گا، اب گناہ اس کے سر لادا جائے گا۔ تو بتاؤ آپ کیا عالم ہوگا وہاں پر؟ یہ وہ قیامت کا ایسا منظر ہے کہ جسے سن کر نہیں بلکہ فقط سوچ کر اگر مسلمان اس کا تصور کرے تو اس کا وجود لرز جائے۔